मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, 17 फरवरी 2024 को मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जनाब हक खतीब बादशाह सरकार और इकरारुल हसन जो ARY न्यूज़ में काम करते हैं उनके हवाले से मैं तो पहले इस पे तवज्जो नहीं दी। मैं समझता रहा कि ये कोई नहीं, छोटा मोटा मसला है। अगर आज मैंने जनाब इकरारुल हसन साहब का एक क्लिप सुना जिसमें मौसूफ ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हमें हुर्मत रसूल की खातिर, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इस फितने को इसके अंजाम तक पहुंचाना है। आज से हम सब तैयारी का आगाज करते हैं। तारीख का ऐलान भी इंशाअल्लाह जल्द किया जाएगा और इस तहरीक के नाम का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। और मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप भी सजेस्ट कीजिए कि हमें इस तहरीक का क्या नाम रखना चाहिए, जहां हक खतीब जैसे फितनों को हम खुद से अलग करके दिखाएं और दुनिया को ये बताएं कि ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं करते और बिलखुसूस खत्म नबूवत के हवाले से ये चेहरा नहीं है। हम दुनिया को बताएं कि खत्म नबूवत के हवाले से हमारा अकीदा और हमारा नजरिया क्या है। हम सब मिलकर उलमा और मशाइख की सरबराही और सरपरस्ती में दुनिया को ये पैगाम दें कि हमारे लिए हुर्मत रसूल कितना हसास, कितना संजीदा और कितना नाजुक मामला है। इंशाअल्लाह अज़ीज इस फ्रॉडिये को इसके अंजाम तक पहुंचाकर हम एक मरतबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे और अब की बार इंशाअल्लाह अज़ीज हम वो ताकत, वो कुव्वत, वो फोर्स बनकर दिखाएंगे कि इसके आस्थाने जो कि असल में इसकी कमाई के अड्डों के तौर पर काम कर रहे हैं अब मजीद ना चल सकें। तो मैंने समझा कि फिर मैं भी इस बारे में अपनी राय का इजहार करूं। आप याद रखें कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कोई उनका नुमाइंदा हूं, ना मुझे उन्होंने कभी बुलाया है कि आप, चूंकि वो उलमा की आदत होती है जिसको बुलाया जाए वो उसकी तारीफें भी करता है वगैरह वगैरह। मेरा उनसे ऐसा कोई मामला नहीं और अभी तक ना ही मेरी उनसे कोई मुलाकात है। जो हक होगा, जो सच होगा वही बोलूंगा, बाकी को गलती हो तो आप मुझे इंशाल्लाह मुत्तले फरमा दीजिएगा। पहला मसला, क्या हक खतीब बादशाह सरकार अल्लाह का वली है या नहीं? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये तो अल्लाह ही जानता है। नहनु नअलमु बिज़्ज़वाहिर वल्लाहु यतवल्ला सराइर। हम तो जाहिर की बात करते हैं। अगर उन्होंने दावा किया है कि वो वली अल्लाह है और उनका दावा है, की तरफ आ जाया करें। जब आएंगे तो कलंदर वहां आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। हत्ता कि उनका एक चेला उनके सामने उनकी जूती पकड़कर ये तक कह बैठा कि जो वलियों की जूतियों में करामत होती है वो और नहीं होती उलमा के बयानात में और वगैरह वगैरह। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है वो नाम में हाथ किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। तो बड़ा खतरनाक मामला है। इस मामले में हमारे हाथ खड़े हैं। जाहिरन उन पर वलीउल्लाह का टाइटल लगाना ये मुश्किल है और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं वो अभी तक साबित नहीं हुआ। वली अल्लाह होने की कुरान और हदीस में और कुतुब अहले सुन्नत में शराइत मौजूद है, वो उनका मुताला करे और उन पर अमल भी करे। नंबर 2, बीमारियों का इलाज करना। इस मामले में उनकी बहुत सारी मशहूरी है। किसी की आंख से वो सगलियां निकाल रहे हैं और किसी के कुछ निकाल रहे हैं, किसी से कुछ निकाल रहे हैं। तड़पता फड़कता मरीज आता है उसको वो जनाब, तो बीमारों का इलाज तो होता रहता है। टूनों से भी हो जाता है, फूकों से भी हो जाता है, दम से भी हो जाता है, मगर जिस तरह के हक खतीब बादशाह सरकार ने इलाज किए हैं और जिस तरीके से फिर उनकी वीडियोस बनाकर वायरल की है, इसके भी कायल नहीं है। इस तरह पहले बुजुर्गों ने भी बड़े बड़े इलाज किए हैं मगर ये तरीका नहीं इख्तियार किया। पहले उससे पूछना कि तू देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखता है और फिर उसको सेट कर देना और वो वहीं एक ही फूके के बाद शुक्रिया अदा कर रहा है और फूका भी फिर इस तरह स्पीकर में मारना जिसको इन्होंने शुफ शुफ वाली सरकार
کا نام دے دیا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، ہم تو یہ حرکت اور جسارت نہیں کریں گے۔ بہرحال اس طرح پھونکے مارنا اور اس طرح پھونکوں سے سب کا ہی علاج کر دینا، یہ بعید از قیاس بات ہے، نہ تو قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی ہمارے سلف صالحین سے ان چیزوں کا اس طرح سے ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 3، اقرار الحسن صاحب نے ان پر یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ وہ زرق برق کے لباس پہنتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب یہ تو ان کی مرضی ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی لباس پہنتے ہیں تو آپ کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس معاملے میں ہمیں بھی آپ سے شکوہ ہے کہ آپ کو بھی جب بھی دیکھا ہے کالے لباس میں دیکھا ہے، یہ خاص مسلک کا شعار ہے، آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ آپ صرف کالا ہی کیوں پہنتے ہیں۔ اس پر آج کل تو آپ بڑے ماشاءاللہ سو کولڈ مذہبی سکالر ہیں اور بہت بڑے جناب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں، تو آپ بھی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دیں نا۔ اچھا جی، آگے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، بالکل نہیں رکھی، داڑھی ان کے حدود شرع میں نہیں ہے، مگر ان کا جو کریٹر ہے، جو ان پر سب سے بڑا معترض ہے، جو ان کا جناب پردہ فاش کر رہا ہے، اس کا بھی داڑھی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس معاملے میں تو دونوں موصوف برابر ہیں۔ البتہ حق خطیب سرکار کو چاہیے کہ چونکہ وہ پورے پیر طریقت رہبر شریعت اور ولی اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو ان کو یہ داڑھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پوری کرنی چاہیے۔ اور ہمیں تو خطیب بادشاہ سرکار سے یہ بھی گلہ ہے کہ وہ تفضیلیوں کے نمائندے ہیں، تفضیلیوں کے ترجمان ہیں، ہمارا ان سے اس معاملے میں بھی اختلافات ہیں، مگر یہاں اس کا ذکر کرنے کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم اعتراضات ہیں جناب حق خطیب بادشاہ سرکار پر، اور ان کو چاہیے کہ وہ حل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے اور بھی بہت سارے اختلافات ہیں، موقع بہ موقع ذکر ہوتا رہے گا۔ یہاں آج ہم نے چونکہ دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، تو اب ہم حق خطیب بادشاہ سرکار کے بعد آتے ہیں جناب اقرار الحسن صاحب کے بارے میں۔ اقرار الحسن صاحب کی اس معاملے میں میری سمجھ سے کم از کم بال آتا ہے، وہ بہت سوال کر رہے ہیں حق خطیب بادشاہ سرکار پر، ہم بھی ان سے سوال کر رہے ہیں، اس کا بھی جواب دیں۔ اگر ان میں اخلاقی مورلی جرت ہے تو میرے سوالات کو ایڈریس کریں۔ نمبر 1، آپ نے خوب حق خطیب بادشاہ سرکار کا میڈیا ٹرائل کیا۔ اس معاملے میں آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ ان سے رابطہ کرتے، پہلے ایک ملاقات کرتے ٹرائل سے پہلے۔ اگر وہ آپ کو مطمئن نہ کر سکتے تو پھر آپ یہ حرکات شروع کر دیتے، مگر پہلے آپ نے یہ کام شروع کر دیا، میڈیا ٹرائل۔ نمبر 2، آپ نے یک طرفہ ایک صحافی صاحب سے مل کر اعلان کر دیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اور کب جا رہا ہوں؟ جب عین کانفرنس ہو رہی ہے، اور جب آپ وہاں پہنچے یک طرفہ، جہاں تک میری معلومات ہے ان سے آپ کا وقت طے نہیں ہوا تھا، نہ ان سے آپ نے ٹائم لیا تھا، پر آپ بن بلائے اعلان کر کے چلے گئے، اور جانے سے پہلے آپ نے ڈرامائی انداز میں یہ کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار حق خطیب بادشاہ سرکار ہے۔ بھئی آپ جا ہی کیوں رہے ہیں؟ اصل ذمہ دار تو آپ خود ہیں۔ اور پھر سامعین و ناظرین، جب یہ اقرار الحسن صاحب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے بڑی ڈرامہ بازی سے کام لیا، خود ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، دیکھو جی ہم گھر گئے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں، ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہم پر موبائل چھینے جا رہے ہیں۔ موبائل چھینے کیا چوری اور ڈاکو کی وجہ سے، یا وہ آپ کو آپ کی ریکارڈنگ سے روکنا چاہتے تھے؟ ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا کہ کوئی آپ سے موبائل چھین رہا ہو۔ اور جی اگر یہ لڑکے نہ ہوتے تو یہ مذہبی جنونی انتظامیہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو، یہ ہمارا حصار بنے ہوئے، ورنہ اب تک امکان نہیں تھا کہ یہ مذہبی جنونی ہمارے لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتے۔ نوٹ کریں آپ کہ یہ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو، اس عوام کو اشتعال خود دلا رہے ہیں جو ختم نبوت کے عنوان سے اپنے مذہبی وابستگی کی وجہ سے وہاں آئے ہوئے ہیں،
ان کو مذہبی جنونی کہہ رہا ہے. اور بڑی کمال کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے پھر بھی اقرار الحسن صاحب پہ کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی اٹیک نہیں کیا، مگر میری نظر میں اقرار الحسن صاحب نے کوئی کسر وہاں نہیں چھوڑی کہ کاش مجھ پر حملہ ہو جائے. لوگوں کے مذہب کا کار استعمال نہ کریں، مذہب کا کار استعمال نہ کریں، مذہب کا کار استعمال نہ کریں میرے ساتھ یہاں پہ. مذہب کا کار استعمال نہیں کرنا، اس کو روکیں ذرا پلیز. مسلمانوں کے سامنے مثال بھی نہیں دے سکتا میں. بلیک میل کر رہے ہو تم مجھے. مذہب کا کار استعمال نہیں کرنا. یہ مذہب نہیں ہے، مذہب کے نام پر ڈرامہ نہیں کرے نا، تماشا نہیں کرے. اسی بات پہ وہی بات ہے، قائم ہوں میں. آپ برائے علماء کو اور برائے مشاہد کو وہ تعین کریں گے. علماء کو برائے مشاہد کو آپ آئے آتے ہیں. علماء کیڑے علماء کیڑے کون ہے؟ علماء کیڑے نے علماء کیڑے نے علماء کیڑے نے جی کمال کر رہے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا علماء تعین آپ کے مریضوں کو ہم ایکٹر مانتے ہیں، مریض نہیں مانتے. چاہیے ہم نہیں مانتے آپ کے مریضوں کو، آپ کے مریضوں کو ہم ایکٹر مانتے ہیں، مریض نہیں مانتے. بس ختم ہو گئی. علماء کی بات نہیں ہوئی. آپ کی تو ہماری بات ہی نہیں ہوئی. آپ کی میری کیا بات ہوئی ہے؟ میری بات سنیں. کیا تھا یہ؟ ہم نے آپ کی کیا بات؟ ایک منٹ میری بات آپ کی میری بات کیا ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں. یہ ہوئی ہے، ایک منٹ. لوگ فیصلہ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں منظور. دستہ آپ مجھے دکھائیں گے، دستہ آپ دکھائیں گے حضور. ادھر کیمرے کے سامنے ذرا چہرہ نہیں بات سنیں. تشریف بات سے دوسرے میں بہت بول رہے ہیں، دوسرے میں آپ دستہ دکھائیں گے، دستہ دکھائیں گے. اور میں بھی زخمی ہو کر غازی کا ٹائٹل لگا لوں، اور چونکہ پھر میں کہنا تھا کہ ختم نبوت کی خاطر تو میں گیا ہوں، حرمت رسول کی خاطر تو میں گیا ہوں، لہذا مجھ پر مذہبی جنونیوں نے حملہ کر دیا. اللہ کا شکر کہ یہ مقصد اقرار الحسن صاحب کا پورا نہیں ہوا. اچھا ایک اور مسئلہ یاد رکھے سامعین و ناظرین، میں نے سارے چونکہ کلپ سنے ہیں جناب اقرار الحسن صاحب کے، کہ جب انہوں نے ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کا آغاز کیا تو خود وہی دستار باندھی، نکلی داڑھی لگائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں پیر سید اقرار الحسن، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم المعروف پیر حق خطیب سرکار عرف شف شف والی سرکار کی شعبدہ بازیوں کا پردہ چاک کریں گے. اس کا بھی کوئی شرعی جواز ہے آپ کے پاس؟ اور اپنے آپ کو سید پیر اقرار الحسن کہا. اس سے پہلے تو آپ کے نام کے ساتھ ہم نے کبھی سید نہیں سنا تھا، مگر ان کے مقابلے میں آنے کے لیے آپ نے سید بھی بن گئے. وہی بال بھی جالی لگائے، داڑھی بھی لگائی، پگڑی بھی باندھی. حالانکہ ویسے عام صورتوں میں تو ٹوپی بھی آپ کے سر پر شاید کبھی کبھی آتی ہو. آپ ایک ننگے سر اور ننگے منہ اور ننگی زبان کے پیکر ہیں، مگر اس دن آپ نے یہ بھی سارا گیٹ اپ اختیار کیا. تو آپ واقعی تحریک ختم نبوت ناموس رسالت چلانا چاہ رہے ہیں یا اپنی شعبدہ بازی خود دکھا رہے ہیں؟ اچھا معزز سامعین و ناظرین، وہاں جب یہ پہنچے ان کے آستانے پر تو وہاں تو جی جی کر کے بلا رہے تھے سب کو، اور چائے بھی پی، اور اٹھ اٹھ کے فروٹ کیک بھی کھائے، خود وہاں کھا پی لیا. اور جب وہ آ گئے اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہاں کہیں گے بھی مذہبی کانفرنس خراب لائیو جناب. یہ
کانفرنس شروع کر دی ہے. خطیب صاحب نے ہم ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ ختم نبوت کانفرنس کے پیچھے چھٹنے کی کوشش کریں گے. اب تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو گیا. ظاہر ہے اس ماحول میں ہم کوئی بھی بات کریں گے الزام ہوگا کہ اپنی کانفرنس خراب کی. 3.5 گھنٹے سے ہم یہاں موجود ہیں. حضرت ابھی تک غائب ہے, ان کے چیلے یہاں سے الجھ رہے ہیں, موبائل چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انتظامیہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو. یہ ہمارا حصار بنے ہوئے, ورنہ اب تک امکان نہیں تھا کہ یہ مذہبی جنونی ہمارے لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتے. کیوں گئے آپ کانفرنس میں؟ آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے. خیر, جب خطیب بادشاہ سرکار آ گئے, یہ سرکار چونکہ ان کا نام ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی چمچا گیری کر رہا ہوں. جب وہ آ گئے تو انہوں نے ان پر سوال شروع کر دیے. کہا جی آپ کہتے ہیں میں ولی اللہ ہوں, انہوں نے انکار کر دیا. تو اس پر کیا کہا؟ بھاگ گیا, فرار ہو گیا, اپنے دعوے سے مکر گیا. چلے, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اور آتے ہی انہوں نے ان کو جفی ڈالی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ میں سیدوں کا احترام کرتا ہوں, اور ان کو سید کہہ کر ماتھا چوما اور پپی بھی لی. ماتھے پر تو بوسا تھا, یہاں پپی تھی, اور پھر جفی بھی ڈالی. تو یہ جفیاں اور یہ پپیاں بتا رہی تھی کہ حق خطیب بادشاہ سرکار ان کے ساتھ وائلیشن کے موڈ میں نہیں تھے, وگرنہ تو وہاں کراؤڈ بھی بہت زیادہ تھا. وہ خفیہ اشارہ کر کے چلو مروانا تو نہیں, مگر کم از کم حق اقرار الحسن صاحب کی ایک اچھی خاصی دھلائی ضرور کروا سکتے تھے, اور وہ بھی چنگی ٹکا کے, لمبا ڈال کے ان کو, کہ ساری زندگی ان کو یاد رہتا کہ کسی کے مجمع میں جا کر, مذہبی کانفرنسوں میں جا کر لوگوں کو جو حضور کا ذکر سننے آئے ہوں ان کو مذہبی جنونی کہنے کا انجام کیا ہوتا ہے. مگر کمال کی بات ہے جی, بڑا سٹیمنا ہے اس معاملے میں حق خطیب بادشاہ سرکار کا. انہوں نے کوئی اشارہ بھی, بلکہ وہ مسکراتے رہے ہیں, اور ان موصوف کے رنگ اڑے ہوئے تھے کہ کاش میرے ساتھ کچھ ہو ہی جائے, پر ہوا نہیں. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے سوالات کیے اور کہا کہ جی کوئی آیت سنائے. ان کو آیت بھی اللہ آئی. کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ غلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں, اس میں کسی کا کوئی اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو دیکھیے نا, جب اللہ کی ذات نے شفا کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو یہ تو ہوگا نا کہ آپ کو شریعت اور اس کے تقاضوں پہ پابند ہونا چاہیے. شریعت اس میں کوئی نہیں ہے, شریعت کا کوئی تعلق نہیں آپ سے. بیمار کو ٹھیک کرنا, اس میں کوئی قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا, تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی؟ جو مرضی کرتا حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا, میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں, آپ تو یہ نہ کریں نا. مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, اس میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے, میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو, تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے. میرا اپنا معاملہ ہے نا, میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے. آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا ہے, تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں ہاں جی, میری گزارش سنیے, میں دیکھیں 10 بجتا, میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا. میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. نہیں, کیا مجھے نہیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا. میری گزارش. کرامت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھو میری بات سنیں, ہاں جی, آپ نے جو مجھے سوال اٹھایا تھا, کرامت کا کیا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ثابت کریں, اعانت دین کریں. نہیں آئی, واقعی نہیں آئی. اس معاملے میں حق خطیب بادشاہ سرکار کو غور کرنا چاہیے. کم از کم جس مشن اور کاز پہ وہ کام کر رہے ہیں اس کے متعلقہ احادیث اور آیات تو ان کو ازبر ہونی چاہیے. اور جن علماء کو وہ بڑے بڑے مالی خدمات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ان پر محنت کر لینا جناب. معزز سامعین و ناظرین, یہ تو وہاں کا مختصر, چونکہ میں یہ ویلاگ لمبا نہیں کرنا چاہتا, کوئی زیادہ طوالت نہ ہو جائے, تو اس لیے آگے چلتے ہیں. جب یہ موصوف جو ہی باہر نکلے تو باہر للکارنا شروع کر دیا. او جی میں نے بے نقاب کر دیا, میں جان پہ کھیل کر گیا جی, اور میں نے فراڈ ننگے کر دیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ہیں, ایک محفوظ مقام پر. لیکن ہم سب نے, میری ٹیم کے تمام ارکان نے, اللہ تب کو سلامت رکھے, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے آڈیو انجینئر, ہمارے پروڈیوسرز, ہمارے رپورٹرز, بابر ملک صاحب ہمارے پرنٹنگ کے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. عقیل ماشاءاللہ انہوں نے
बड़ी जमा मर्दी का मुजाहरा किया, भरपूर तशद्दुद हुआ, मारा पीटा गया, खींचा तानी की गई, लेकिन हमने हक खतीब साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब कर दिया। जो मकसद था बताना कि ये साहब खत्म नबूवत के मकसद के पीछे छुपते हैं। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियाल दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दर पे हो जाए। हुर्मत रसूल का इस्तेमाल करने वाले, खत्म नबूवत का इस्तेमाल करने वाले शख्स को खुली इजाजत दी जा रही है कि वो इस तरह के जुमलों से लोगों को गुमराह करे। भाई जब फ्रॉड नंगा कर दिया तो फ्रॉडी कहो ना। साथ ही कहते हो क्या ये शख्स खत्म नबूवत का काम कर सकता है, तो खत्म नबूवत के काम पर आपको क्या एतराज है, उसका भी तो इजहार करे ना। क्या लाखों हजारों मुसलमान नहीं जिनको मा काना मुहम्मद बिर्रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन वाली आयत नहीं आ रही, मगर वो काम कर रहे हैं, जाने भी दे रहे हैं, माल भी कुर्बान कर रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, फांसियों पर भी चढ़े हैं, गोलियों का निशाना भी नहीं। आपको कहना चाहिए था ना कि ये जनाब इलाज सही नहीं करते, कि एक ही बच्ची की आंख से बार बार चेन निकाल रहे हैं, ये आपका हक बनता था। बल्कि आप जाते उस बच्ची का इंटरव्यू भी कर लेते और उनको भी आप ले आते मंजर आम पर, आपका हक। मगर इकरारुल हसन साहब, आप मुझे जवाब दें कि बात तो हो रही है कि आयत नहीं आती, बात तो आ रही है कि जी उनको सिवाय बिस्मिल्लाह के कुछ नहीं आ रहा। एतराज तो ये है कि वो ख्वाजा मुहियुद्दीन कहते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को, और अजमेरी की बजाय आगे हजवेरी कह देते हैं। ये एतराजात तो सारे ठीक है, पर इनको आड़ बनाकर साथ ही आपने कहना शुरू कर दिया कि ये दरगाह का तर्जुमान नहीं है, ये जनाब खत्म नबूवत की आड़ में छुप रहे। इसका और खत्म नबूवत का क्या जनाब वो जोड़ है, कनेक्शन क्या है, तकाबुल क्या है, ये भी बता दें। या आपको यही तकलीफ है कि ये शख्स खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस क्यों कराता है और उसमें उलमा के बयानात क्यों करवाता है? उन उलमा को तो आयात और हदीस, आपको तो चाहिए था कि खत्म नबूवत के मामले में अप्रिशिएट करते, पर आप उसकी जो भी गलती पकड़ते हैं और अटैक करते हैं कि क्या ये शख्स खत्म नबूवत के मिशन पे काम कर सकता है। तो मैं भी सवाल करता हूं, उनको आयत नहीं ना आई। इकरारुल हसन साहब, आप मेहरबानी करके अगले व्लॉग में मिर्ज़इयों को काफिर कहें, कादियानियों को काफिर कहें और लाहौरी ग्रुप को काफिर कहें, और कहें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे मैं लानत डालता हूं। ये आपके जिम्मे है, वगरना आप ये खिलवाड़ बंद कर दें अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का। जब ये बाहर निकले और घर वापस आए तो फिर क्या कहा? फिर उनको फराडी कहा और फिर उनको जालसाज कहा, जो कि मैं समझता हूं और मैं सरप्राइज हुआ कि इतना पढ़ा लिखा डिसेंट इकरारुल हसन, जो अब सैयद भी है, पीर भी है, शाह भी है, तो वो इतने गलत अल्फाज से उनको मुखातिब कर रहा है। और चीजें तो वही पकड़ी है आपने कि वो इलाज सही नहीं करते, और फिर ले गए जी वो तिजोरियां भर रहे हैं, चंदे बटोर रहे हैं, सारे ही बटोर रहे हैं। इकरारुल हसन साहब, आप भी बहुत कुछ बटोरते हैं, कैमरे लेकर आपके पास भी पहुंच जाए, ये क्या आपने तमाशा बना रखा है। चले खैर, वो चंदे बटोरते हैं। अब आप आखिर में इतराज यानी जराइम क्या है उनके, जो बता चुका हूं कि दम करते हैं, आपके बकौल शुफ शुफ करते हैं, आपके बकौल वो कितने लोग मर गए, इनके दम से सेहतयाब नहीं हो सके, ये आपको हॉस्पिटल्स में भी जाना चाहिए। और उनको क्या ये पकड़ कर लाए थे इलाज करवाने के लिए? क्या भाई फोर्स लाए थे? वो क्यों आए? या आप अब जो कह रहे हैं, आपने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और ये भी ऐलान किया कि मैं दोबारा फिर जाऊंगा, और अब जब मैं गया तो जब तक ये कमाई के अड्डे और ये आस्ताना बंद नहीं हो जाएगा, मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा। तो ये ऐलान आपको करने की क्या जरूरत पेश आई है? क्या पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है? आप जो कह रहे हैं कि मैं इदारों से अपील करता हूं, आप जाए ना रिट दायर करें उन पर अदालत में। उन्होंने दायर की तो आपने कहा बड़ा मुश्किल है। आप ए पहले थोड़े पीर हक खतीब साहब अखे जी कलंदरे दौरा, वलीए कामिल, पीरे कामिल, सिपा सालार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना बुज़दिल, इतना डरपोक कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता,
بجائے اس کے کہ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان کے کرتبوں پر، ان کے فراڈز پر، ان کے شعبدے بازیوں پر، ان کا کوئی جواب دیا جاتا، حضرت اب پاکستان کی عدالتوں کے پاس چلے گئے اور منت کر رہے ہیں، ترلا کر لیں کہ مجھے اقرار الحسن سے بچائیں، اللہ کا واسطہ۔ یہ ایک نوٹس ہے جو حق خطیب صاحب نے ہمیں سرو کروایا، اس کے بارے میں تو آپ کی یہی اب بہادری رہ گئی ہے کہ آپ دوبارہ پھر جائیں گے وہاں، پھر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اگر کوئی آپ کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا تو میرا تو خیال ہے آپ چاہتے ہی یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، اور میں ذرا کہوں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، آپ کیوں نہیں عدالت میں رٹ دائر کرتے؟ نمبر 2، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ علماء مشائخ اہل سنت کب اٹھیں گے؟ میں حیران ہوں کہ کب علماء اہل سنت حرکت میں آئیں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس ملک میں مشائخ کب کوئی ایکشن لیں گے، اس ملک میں ادارے کب کوئی کارروائی کریں گے، اس ملک کے اندر ارباب اقتدار کو کب ہوش آئے گی۔ آپ پر اٹھے، آپ کی قیادت میں چلیں۔ آپ نے پہلے کوئی استفساء کیوں نہیں طلب کیا؟ آپ استفتاء کرتے نا، سوال لکھتے، فتویٰ طلب کرتے علماء سے، مشائخ سے، وہ فتویٰ شائع کر دیتے۔ آپ نے تو کسی عالم سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی کب اٹھیں گے علماء مشائخ؟ آپ جو اٹھے ہوئے ہیں تو اٹھے رہے، پر کچھ زیادہ ہی نہ اٹھ جائیے گا، بس تھوڑا کم کر دیں، بہت زیادہ اٹھان ہو گئی ہے آپ کی۔ اچھا جی، آگے ابھی میں نے کلم سنا موصوف کا، جناب اقرار الحسن صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک چلا رہا ہوں، آپ بتائیں کہ تحریک کا نام کیا رکھیں؟ آج سے ہم سب تیاری کا آغاز کرتے ہیں، تاریخ کا اعلان بھی انشاءاللہ جلد کیا جائے گا، اور اس تحریک کے نام کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی سجیسٹ کیجئے کہ ہمیں اس تحریک کا کیا نام رکھنا چاہیے، جہاں حق خطیب جیسے فتنوں کو ہم خود سے الگ کر کے دکھائیں۔ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر، حرمت رسول کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر، کیا بات ہے جی، حرمت رسول۔ اب ان سے جو آپ نے ٹکر لینی ہے، اور ان کے آستانے پر جو دوبارہ آپ نے اللہ شاللہ بولنا ہے کیمرے لے کر، یہ آپ کی حرمت رسول ہے، اس کے تقاضے پورے کریں گے؟ یہ آپ ختم نبوت کی خاطر کر رہے ہیں، یا انہوں نے جو کچھ ختم نبوت کی خاطر کیا ہے اس کو ثبوتاز کرنے کے لیے آپ کو کسی نے یہ ٹاسک دیا ہے اور آپ اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تحریک کا نام بتائیں، اور ایک .com کا اعلان کیا ہے، اس نے کہا جی لوگ اپنا اپنا فارم فل کریں، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اس میں درج کریں۔ مقصد کیا ہے جناب؟ آپ کی اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی آپ عالم ہیں، نہ کوئی آپ کا ٹریک ریکارڈ مجاہدوں والا ہے، نہ کوئی آپ کسی دینی شعبے سے وابستہ ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہی آپ کو صحیح ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں کس کے کہنے پر اور کس ایجنڈے پر یہ کام شروع کر دیا ہے۔ میں اپیل کروں گا، جب تک ہمارے مقتدر علماء، میری مراد زیغم الاسلام جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری، مفتی اعظم پاکستان بلکہ مفتی اعظم آل ورلڈ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی، کنز العلماء جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اور مبلغ عالم اسلام جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، اور عالمی مبلغ پیر زادہ جناب صاحبزادہ محمد رضا المصطفیٰ قادری صاحب، ہمارے ترجمہ نور الایمان کے لفظی مترجم بھی ہیں، اور پیر زادہ اور عالمی مبلغ اسلام جناب محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس طرح کے ہمارے جید علماء مفتیان اعظام فتویٰ نہ دیں ان کے کام پر، اس وقت تک میں عوام اہل سنت سے اپیل کر رہا ہوں، بالکل اقرار الحسن صاحب کا ساتھ دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں حق خطیب بادشاہ سرکار سے اتفاق نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ حرمت رسول کی تحریک کو لیڈ اقرار الحسن صاحب کریں گے۔ اقرار الحسن صاحب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر بھونک رہے ہیں، نومینیٹ، کبھی آپ ان کے خلاف نہیں اٹھے، جنہوں نے لاہور میں چند گنڈوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، آپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہاں کدھر تھی آپ کی حرمت رسول کے جذبے؟
हजूर की बेटियों पर हमले हो रहे थे और सरेआम मीडिया के सामने। कराची में चंद बदमाशों और गुंडों ने जब सहाबा कराम को नॉमिनेट लानते डाली, कहाँ थी आपकी जज्बा खत्म नबूवत सो कॉल्ड और सो कॉल्ड आपकी हुर्मत रसूल के तकाजे? आप नहीं उठे, वो ही उठना था, उलमा उठे हमारे अहले सुन्नत जिनका जो हमेशा से उठते हैं और मैदान में होते हैं। बहरहाल जब तक हमारे उलमाए अहले सुन्नत का कोई मुत्तफिका पैनल इस बात का ऐलान न कर दे, इनकी .com में जाने की और फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी अपील है। दूसरी बात, एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, आखिरी बात कि जब से ये ऐलान किया है, ये मसला शुरू किया है, तो चुलबुले खतीब और चुटकले खतीब, चुटकलेबाज, लतीफेबाज और ठरकी किस्म के ठरकियात के मुफ्ती जनाब तारिक मसऊद साहब ने भी कहा जी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। कमाल है, आपको तो पीड़ा और तो फकियां और आपने तो करना ही करना है। और एक गैर मुकल्दों के खतीब ने तो अपनी मस्जिद में तकरीर करते हुए कहा इकरार हसन अल हदीस हो गया है। इकरारुल क़स्र भी वहाबी बन गया है, इकरारुल क़स्र भी अहले हदीस बन गया है कि वो वहाबियों वाले काम कर रहा है और वो जेलम का चूहा, उसके खिलाफ तो कभी नहीं आए इकरार हसन साहब। आप उसको ऊपर देख के भी कुरान पढ़ना नहीं आता, वो भौंकता है सहाबा कराम पर, वो भौंकता है उम्महातुल मोमिनीन पर, वो भौंकता है औलिया अल्लाह पर। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी, उसने भी आपकी जनाब आपको अप्रिशिएट कर दिया है। तो इससे पता चल रहा है कि आपके जज्बात क्या है। आपके बारे में भी यही कहूंगा कि गाता है कोई कोई, गुलकार बहुत है, शायद कि हमारी जिंदगी में अदाकार बहुत है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे। अकीदा खत्म नबूवत और हुर्मत रसूल के ये अल्फाज आप हटा करना, आप जाने और खतीब बादशाह सरकार जाने, खूब आप एक दूसरे से लड़े झगड़े वहां जाएं, मगर ये आप मजहबी नारों का इस्तेमाल न करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इकरार हसन साहब, मैं अपील कर रहा हूँ, आखिर मरना है, अल्लाह उसके रसूल को क्या मुंह दिखाना है? क्यों आप ये दावे कर रहे हैं मैं हुर्मत रसूल की तारीख चला रहा हूँ? पता है हमें आपका साहब रिकॉर्ड कि आपने कितनी हुर्मत रसूल के लिए कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं भी इदारों से अपील करता हूँ कि दोनों को तलब करें और ये मुनाफरत फैलाने के जुर्म में, बदअमनी फैलाने के जुर्म में इनको करारे वाकई सजा दी जाए, जो भी इसका मुसब्बिब है। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। आखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।